السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حافظ عبداللہ قرآن آفیشیل۔ آج میں سبق نمبر 17 کی قواعد کو پڑھاؤں گا۔ سبق نمبر 17 کے سبق کا نام مدات ہے۔ مدات سبق سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا عنوان سے کہ اس میں ہم مد کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد کے کیا معنی ہے، مد کے ہونے کے سبب کیا ہیں، مد کی اقسام کیا ہیں، کتنا اسے کھینچ کر پڑھیں گے، وہ سب تفصیلاً اس سبق میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آج تک ہم نے مدنی قاعدے کا جتنا پڑھ لیا اس کو دوبارہ ریکیپ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے بیچ بیچ میں سے پڑھا ہے، انہوں تو وہی یاد ہوگا جو انہوں نے پڑھا ہے۔ تو آج میں ان کو ریکیپ کر دوں، پھر آپ کو یہ قواعد بتاؤں گا۔ ادھر اس سبق میں آج صرف قواعد ہی بتاؤں گا اور ساتھ میں 1 یا 2 لائن پڑھا دوں گا۔ کل اس سبق کو مکمل پڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس کے 21 سبق ہیں، 21 سبق تک ہم نے پڑھنا ہے۔ 22 سبق اس کے ہیں ٹوٹل۔ 22 سبق، جو 22واں سبق ہے اس میں نماز کے بارے میں بتایا ہے۔ سبق نمبر 1 میں حروف مفردات کے بارے میں پڑھا۔ حروف مفردات میں کی تعداد 29، پھر حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا، ہمیشہ پر پڑھائے جائیں گے 7 ہیں۔ اس کے بعد حروف مرکبات کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد حرکات کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد حروف قریب الصوت کے بارے میں پڑھا، تنوین کے بارے میں پڑھا، کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا، حروف مدہ کے بارے میں پڑھا، حروف لین کے بارے میں پڑھا۔ حروف لین کے بعد حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد نون ساکن کے قواعد، میم ساکن کے قواعد، تشدید والا سبق پڑھا۔ آج جو ہے سبق نمبر 17 پڑھانے والا ہوں۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے تخفیم و ترقیق، مدات۔ اب مد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ دراز کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز لمبا کرنا۔ مد کے کیا معنی ہے؟ حرف کو دراز کرنا اور کھینچنا، لیکن مد کے معنی صرف دراز کرنا ہے۔ اب اس کے سبب کتنے ہیں؟ مد کے سبب 2 ہیں، 2 سبب ہیں مد کے۔ سبب سے مراد کیا ہے؟ مد کے ہونے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے مد ہوتی ہے؟ 2 وجہ سے مد ہوتی ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ اور سکون۔ سکون یہ جزم ہے اور حمزہ حمزہ ہی ہے۔ یہ ہے 2 چیزیں، 2 سبب جس سے ہم مد ہوتی ہے۔ اب مد کی اقسام کتنی ہے؟ مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد کی کتنی اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہے؟ پہلی ہے مد متصل، دوسری مد منفصل، تیسری مد لازم، چوتھی مد لین لازم، 5ویں مد عارض اور 6ٹھی مد لین عارض۔ سب سے پہلے مد متصل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ مد متصل کیا ہے۔ مد متصل کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی حروف مدہ جس حرف میں ہے اسی حرف کے اندر حمزہ آ جائے تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ مد متصل ہو رہا ہے۔ جیسے اس نے یہ لفظ ہے، اب دیکھیے یا کیا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے۔ کیسے؟ الف سے پہلے زبر تو الف مدہ، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا الف مدہ جس کلمے میں ہوگا اسی میں حمزہ آ جائے تو کیا ہوگی؟ مد متصل۔ اب دیکھیے حمزہ آ جائے، میں نے بتایا نا، اب ہر جگہ حمزہ اور سکون کی ہی بات ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مد کے سبب ہی 2 ہیں، یا تو حمزہ کی وجہ سے مد ہوگی یا سکون کی وجہ سے مد ہوگی۔ اب اس میں کس وجہ سے مد ہو رہی ہے؟ حمزہ کی وجہ سے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا، مد منفصل ہوگا۔ جیسے فی انفسکم، اس نے دی ہوئی ہے کہ فی انفسکم۔ اب دیکھیے جو حمزہ ہے وہ کدھر ہے؟ وہ تو اس کلمے میں نہیں ہے جہاں پر الف مدہ ہوا، یعنی مد منفصل ہو رہا ہے۔ اب ان کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ان دونوں مد کو، مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک الف 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، یعنی مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 2، 2.5 یا 4 الف، 2.5 ہوتا ہے 2.5، 2.5 یا 4 الف کا برابر کھینچ کر پڑھیں گے ان 2، صرف ان 2 کو، باقی جو ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ 2 مد کے بارے میں آگاہی ہو گئی ہے۔
اب تیسری مد کی طرف جاتا ہوں جس کا نام مد لازم ہے. اب دیکھیے مدیں ہیں تو ہر جگہ حروف مدہ کی ہی بات ہوگی، یہ تو پتہ ہی آپ کو، کامن سینس کی بات ہے. لیکن جو ہے نا لین لازم اور لین عارض، اس میں تو کیا ہوگا، دماغ لڑائیے کیا ہوگا، اس میں حروف مدہ نہیں بلکہ کیا ہوں گے، حروف لین. جب میں اس کو پڑھاؤں گا تو آپ کو خود ہی سمجھ لگ جائے گی. اب مد لازم پڑھانی ہے میں نے. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. سکون اصلی کیا ہے، یہ تشدید کو کہتے ہیں سکون اصلی. سکون صرف کیا تھا، جزم، اور سکون اصلی کیا ہے، تشدید. جیسے اس نے بتایا جنن، ادھر کیا ہے تشدید، اسے کہتے ہیں سکون. تو اس نے کہا حروف مدہ، جیسے الف مدہ ہے، حروف مدہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ الف مدہ ہو، واو مدہ بھی ہو سکتا ہے، یا مدہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس نے صرف مخصوص مدہ کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اس نے کیا ہے، حروف مدہ. اس نے کیا بتایا، حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. اگزامپل، مثال میں نے آپ کو دے دی. امید کرتا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی ہوگی ہے. آگے مد لین لازم کے بارے میں بتاؤں گا. اب دیکھیے ادھر کس کی بات ہوئی، لین کی. تو ادھر کون سا حرف آئے گا، حرف لین. کون سا آئے گا، حرف لین. حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے عین. ٹھیک ہے، اس نے اگزامپل دی ہے، مثال دی ہے. اب ان دونوں مد کو کھینچنا کتنا ہے، 3، 4 یا 5 الف کے برابر. یہ یاد رکھیے گا، مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچنا تھا، 2، 2.5 یا 4 الف کے برابر. اور مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچنا ہے، 3، 4 یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. 2 رہ گئی ہیں صرف، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. مد عارض. مد عارض کیا ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے. میں نے آپ کو وقف کا سبق پڑھاؤں گا نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وقف کی صورت میں جس پر حرکت ہو وہ بھی ساکن ہو جاتا ہے، لیکن کس صورت میں، یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ کس صورت میں وہ ساکن ہوگا. تو ادھر آپ کو عارضی سکون کا زیادہ سمجھ آ جائے گی. لیکن ابھی تک اس نے صرف یہ بتایا، تو اس کو ذہن میں رکھیے، جو حرف وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں، عارضی سکون. ٹھیک ہے، یعنی کہ سکون کا کیا مطلب ہے، جزم. تو جزم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جس حرف پر جزم اسے ساکن کہتے ہیں. تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. جیسے مسلمون. اب یہ جو قرآن مجید میں لکھا ہے نا وہ ہے مسلمون، نون پر زبر ہے، لیکن آگے کیا آ گیا، وقف، جس کی وجہ سے یہ نون ساکن ہو گیا، جسے کہتے ہیں عارضی سکون. آگے مد لین عارض ہے، آخری مد کی اقسام ہے. مد لین عارض کیا ہے، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا. اب دیکھیے ان کو یاد کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. اب دیکھیں مد متصل آپ نے یاد کی، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، مد متصل ہو. اب دوسری جو ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، باقی سارا وہی ہے، بس حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. ان کو یاد کرنے، یہ دو اکٹھی یاد ہوں گی، دو کر کے یہ آسانی سے یاد ہوں گی، یہ 2 آپ کو یاد ہوگی. اب مد لازم کیا ہے، مد لازم کہتا ہے حروف مدے کے بعد سکون اصلی ہو. مد لین لازم کیا کہتا ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو. دیکھیے اوپر مد لازم میں بھی سکون اصلی ہے، مد لین لازم میں بھی سکون اصلی ہے. فرق کیا ہے، مد لازم میں حرف مدہ ہے، مد لین لازم میں حرف لین ہے. اب عارض پہ ہوں، مد عارض میں کیا ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو. مد لین عارض میں کیا ہے، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو. اب دیکھیے ان میں کا فرق کیا ہے، اس میں حروف مدہ اور حرف لین کا فرق ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے، تو آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. اب مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے وہ میں نے بتانا ہے اب آپ کو. مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 2 یا 4 حرکات یا 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ 1 الف کس کے برابر ہوتا ہے، 2 حرکات کے برابر. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. اس کے صرف اتنے ہی جو ہیں قواعد ہیں مد کے. امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے.
اگر آپ کو نہیں سمجھ لگتی کسی بھی چیز کی یا کسی بھی اقسام کی تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس کو آپ کے لیے مزید آسان کر دوں گا، واضح کر دوں گا۔ آخری لائن میں اس نے بتایا کہ مدات کے ہجے اس طرح کریں، جو میں آپ کو نیچے بتا دیتا ہوں کہ مد کے ہجے کیسے کرنے ہیں۔ جیم حمزہ، اب اسے حمزہ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ تو الف ہے، نہ اس پر جزم ہے نہ اس پر، جس کی وجہ سے حمزہ بنتا ہے، تو یہ حمزہ نہیں ہے۔ کیا پڑھیں گے اسے؟ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، جیم الف زیر جی، حمزہ زبر آ۔ اب اس کو الف نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ اگلا حرف تو ساکن ہے نا، اس کو ملانا ہے۔ جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ یہ میں نے صرف آپ کو بتایا ہے، اس کو سمجھایا کہ مد کے ہجے کس طرح کریں۔ میں کل سے انشاءاللہ اس سبق کو اچھی طریقے سے سٹارٹ کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آج کے لیے صرف میں اتنا ہی رکھتا ہوں، اجازت دیجئے مجھے، اللہ حافظ۔